4 دوستوں نے عمرہ ادا کرنے کے دوران طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، حل کرا لیا، دم پڑ گئی بھی، پہلے بھی پوچھ چکے ہو، اب روز ایک ریکارڈ تو نہ لگاؤ۔ عاقب علی کے چاچے کے سر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں مسئلہ کے اہل حدیث والے جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، بات سمجھو، حدیث میں ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں فاتحہ کے بغیر، تو ان کے نزدیک چونکہ یہ نماز ہے تو لہٰذا اس میں بھی وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی ہم تو پہلے اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے، یہ تو دعا ہے۔ نماز ہوتی تو رکوع ہوتا، سجود ہوتا، تشہد ہوتا، یہ کیسی نماز ہے کہ کھڑے کھڑے سلام پھیر دو؟ یہ تو دعا ہے، اور جب دعا مانگی جا رہی ہے تو پھر مزید فاتحہ کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو نمازیں ہیں ان میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اگر امام پڑھا رہا ہے تو امام کی تلاوت جو ہے وہ مقتدی کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں جنات ہیں، نظر بھی آتے ہیں لیکن ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، تو بس ان کو کہو کہ بھائی تو ہمارے گھر کو چھوڑ دو، ہمارے بچوں کو مت ڈراؤ، اور سورۃ البقرہ وہاں پڑھنے کے لیے لگا دو، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کا بچہ اٹھا کے اپنا بنایا ہے، اس کو جائیداد میں کتنا حصہ؟ اس کا کوئی حصہ نہیں جائیداد میں، اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے اسی مرضی، اس کا حقیقی بیٹا تھوڑا ہے کہ حصے دار ہو۔ میں حاجیوں کو لے کے آتا ہوں تو جس گروپ لیڈر کے پاس میں ان کو جمع کرتا ہوں وہ مجھے ایک ٹکٹ مفت دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں، اللہ انہیں دین دنیا کی بھلائی عطا کرے، آمین۔ ان کی رقم کسی نے دینی ہے وہ نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، عورت کے لیے پردہ بالکل ضروری ہے۔ وہ آگے ایسے کوئی چیز ڈال لے کہ چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی قائم رہے۔ بہرحال اس نے اگر نقاب نہیں ڈالا تھا، حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، مساجد، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ان پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھا آدمی ہے بیچارہ کہتا ہے کہ اللہ مودی کو ہدایت دے، اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ صفا مروہ کے ہر چکر پر استلام ضروری نہیں ہے۔ جاوید میمن کی بیٹی پوتی بھی مالا شفا عطا فرمائے۔ پورے جسم میں مجھے تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم بھی پیے اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا کریں۔ بہرحال 50 طواف کی کوئی حکم نہیں ہے، ویسے کرو تو چاہے 50,000 کر لو، لیکن حکم نہیں ہے کہ 50 ہی کرو۔
میرے بھائی جو ہے کچھ عرصے کے بعد کاروبار بند ہو جاتا ہے، کچھ کھل جاتا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، لیکن بہرحال استغفار پڑھا کرو۔ بے وضو طواف نہیں ہوتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے ایک عمرہ پاکستان سے کیا ہے، دوسرا طائف سے، تیسرا جوفے سے، چوتھا عمرہ عائشہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھئی، یہ مماتی حیاتی کے چکر میں نہ پڑو، مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل ہوگا۔ احرام کی حالت میں میقات سے واپسی پر بس میں سو گئے، سونے سے کوئی دم شم نہیں پڑتا۔ ہم لوگ احرام باندھ کے طواف کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، اللہ پردہ دے۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی حاجات پوری کرے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ جنہی مسلمانوں کے کاروبار میں حلال کاروبار میں برکت دے۔ جس آدمی کو دم پڑ گیا ہے، دم تو اس کو مکے میں دینی ہوگی، اگر یہاں پیسے نہیں ہیں تو وہاں سے بھیج کے بھی کرا سکتا ہے۔ یہاں پر لوگ حمام سے جب نکلتے ہیں تو وہاں صفے بنا لیتے ہیں، باہر نکل کے بناتے ہیں نا، حمام کے اندر تو نہیں بناتے نا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال ایک آدمی نے اپنے بھائی سے بیٹی لی، اس کی اولاد نہیں تھی، اب اس نے اپنا نام بلدیت میں لکھوایا ہوا ہے۔ نہیں، شرعاً بلدیت اسی کی لکھی جائے گی جس کی بیٹی ہے۔ اب اللہ پاک سب مسلمانوں کے کاروبار میں برکت دے، اللہ ہر مسلمان کو بار بار عمرہ اور حج نصیب کرے۔ نفل کے لیے، طواف کے لیے، نفلی طواف کے لیے تو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، حیات ممات کے جو مسئلے آپ نے چھیڑ رکھے ہیں نا، جن کو آپ کہتے ہیں کہ منکر ہیں، وہ بھی قائل ہیں، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ حیات برزخی ہے، اور باقی علماء کہتے ہیں بھی آپ کی حیات تو واقعی عالم برزخ میں ہے، لیکن وہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں تو مشغولیت تھی نا، بیوی بچے، وہاں تو کوئی مشغولیت نہیں، ماں سوا اللہ سے تعلق ہے، تو ان مسئلوں میں نہ پڑے، سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرے ایک دوست کے والد کی بیمار ہیں، بینائی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، سورۃ یوسف پڑھا کریں۔ قرضہ زیادہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کریں، قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے اور سب کی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرانے سے پہلے طواف کیا، شام تک میں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، طواف سر بعد میں مڑایا۔ عمرے کے لیے میقات اگر کرنا ہے، طائف سے کر سکتے ہیں، یلملم سے کر سکتے ہیں، جوفہ سے کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی اپنی بیوی کسی کے گھر گئی، طلاق ہے، 3 طلاق، وہ تو ہو جائے گی، اگر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔
میں نے ابھی سر نہیں مڑایا تھا کہ کوئی خوشبو بیچ رہا تھا، میں نے بھی غلطی سے ہاتھ آگے کر دیا، اس نے ہاتھ کو لگا دی، بہرحال اس کو دھو ڈالیں اور 2-4 ریال خیرات کرتے ہیں۔ میرے بیٹا اور بیٹی دونوں پیدائشی گونگے بہرے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گھر سے احرام نہیں باندھے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام کعبے پہ لکھنا، بالکل نہ لکھیں، اس میں اعظم بتا دیں، اگر مجھے آتا تو میں آپ کو بتاتا۔ مقتدی اگر امام سے آگے ٹھہر کے نماز کی نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ مسجد نبوی میں امام کے آگے اگر ہو جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اتصال صفوف جو ہے وہ سنت ہے، لیکن مجبوری سے اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی۔ میرے ایک دوست کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ میری اہلیہ بیمار ہیں، کہتے ہیں کہ جادو اور جنات کے اثر ہے، تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ سب کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو فرض نماز قصر پڑھیں گے، سنتیں معاف ہیں، لیکن پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن پڑھو گے تو پھر پوری سنتیں پڑھو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للبازعین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی